ڈونلڈ ٹرمپ جو مرضی کہتے رہیں کہ جی یہ تو جعلی آنسو ہیں اور ہم اگر چاہتے تو ایک فائر کرتے، حملہ کرتے اور یہ سب تباہ ہو جاتا، جو کہ اس وقت ایران میں جاری ہے، یعنی آخری رسومات سید علی خامنہئی صاحب کی۔ اب ڈونلڈ ٹرمپ بے شک کہے کہ فیک آنسو ہیں، فیک ٹیئرز ہیں، لیکن ایک پوری دنیا امڑ آئی ہے تہران میں، اور جو مناظر آپ اسکرین پہ اب دیکھیں گے اس میں دیکھ سکتے ہیں کہ تہران میں کم از کم بھی 10 کلومیٹر طویل جو ہے وہ ایک سڑک ہے جہاں پر سید علی خامنہئی صاحب کا جو تابوت ہے وہ آج لے جایا گیا، اور وہاں پر جو عوام تھے جو دور دراز سے آئے ہوئے تھے وہ اپنے غم کا، اپنی محبت کا اور ساتھ ساتھ اپنے اتحاد کے ذریعے اپنی طاقت کا مظاہرہ کر رہے تھے۔ جو آخری رسومات ہیں یہ ان کا تہران میں جو ہے وہ آج آخری دن تھا، اور اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہاں سے ان کو قم لے جایا جائے گا، اور قم کے بعد جو تابوت ہے اسے لے جایا جائے گا عراق یعنی نجف اور کربلا، اور وہاں پر بھی ہم ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ جتنی بڑی تعداد یہاں ایران میں تہران میں ہم نے دیکھی تو شاید اتنی بڑی تعداد جو ہے وہ وہاں پر بھی نظر آئے، جو کہ خامنہئی صاحب کی آخری رسومات ہیں۔ اور یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ یہ جو نماز جنازہ کل ادا کی گئی ہے جو کہ آیت اللہ جعفر سبحانی صاحب نے پڑھائی ہے، اس میں اس نماز جنازہ میں لاکھوں لوگ تو شریک ہوئے، اور میڈیا کے ایک بہت بڑی تعداد جو ہے نمائندوں کی وہ بھی وہاں پر موجود تھی، دنیا بھر کا میڈیا وہاں پر موجود تھا یہ وٹنس کرنے کے لیے، دیکھنے کے لیے یہ کیا جو ہے وہ صورتحال ہے۔ 3 بیٹے بتائے جا رہے ہیں انہوں نے اس نماز جنازہ میں شرکت کی، اور اس میں مسعود خامنہئی صاحب، میثم خامنہئی صاحب اور مصطفیٰ خامنہئی صاحب جو ہیں وہ شامل تھے، لیکن جو مجتبیٰ خامنہئی صاحب ہیں موجودہ رہبر اعلیٰ وہ شریک نہیں ہوئے۔ ظاہر سیکیورٹی ریزنز تھے، بہت سارے سیکیورٹی ریزنز تھے جس کی وجہ سے وہ شامل نہیں ہوئے۔ اب پتہ نہیں جب تدفین ہوگی مشہد میں تو وہاں پر وہ ہوں گے یا نہیں ہوں گے، یہ بھی فی الحال ابھی کلیئر نہیں ہے۔ بہرحال جو آخری رسومات ہیں اس کا تو یہ پلان ہے کہ اب جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ کربلا میں جو ہے وہ آخری رسومات ان کی ادا کی جائیں گی روضہ امام حسین پر، اور اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ جو مشہد ہے وہاں پر ان کی تدفین ہوگی۔ بہرحال ایک طرف تو ہم یہ مناظر دیکھ رہے ہیں اور اس وقت مذاکرات بالکل رکے ہوئے ہیں، اور اس کا اندیا خود ڈونلڈ ٹرمپ بھی دے چکے ہیں۔ ان کی باتیں ایک طرف، لیکن وہ کہہ چکے ہیں کہ جی ہم 1 ہفتے جو ہے وہ انتظار کریں گے۔ اب اس کے بعد کیا ہوگا؟ اس کے بعد کیا ہم یہ دیکھیں گے کہ جو ایران ہے وہ مزید مضبوط ہو کر سامنے آئے گا جب مذاکرات میں جائے گا، اور یہ جو اتنا بڑا اجتماع ہے نہ صرف یہ کہ ایران میں بلکہ آنے والے دنوں میں عراق میں بھی، اس سے کیا پیغام جو ہے وہ دینا چاہ رہا ہے ایران، یہ جو ہے وہ ایک بہت بڑا سوال ہے۔ ہم تہران کا بھی رخ کریں گے، لیکن پہلے جو ہے وہ ہم ذرا شامی صاحب کو شامل گفتگو کرتے ہیں۔ شامی صاحب، سر ایک خبر تو اور بھی بڑی آئی ہے، اور وہ یہ کہ فلسطین کی جو مزاحمتی تحریک حماس ہے اس نے غزہ گورننگ باڈی اپنی تحلیل کر دی ہے۔ اس کے کیا اثرات ہوں گے، یہ کیوں ہوا، اس پر تو ہم آگے چل کے بات کریں گے، لیکن ڈونلڈ ٹرمپ صاحب جو فرما رہے تھے کہ جی یہ تو فیک ٹیئرز مجھے لگ رہے ہیں لوگوں کے، تو پوری دنیا نے دکھایا کہ کس طرح لوگ جو ہیں وہ آنسو بہا رہے تھے اپنے رہبر اعلیٰ کی یاد میں۔ دیکھیں آیت اللہ خامنہئی ہیں 87 برس کی عمر، اور یعنی امام خمینی کے انتقال کے بعد جی وہ ایک بڑے طاقتور شخص کے طور پر ایمرج ہوئے، بالکل، اور ہر اول دستے میں ان کے ساتھ رہے، منسٹر آف اسٹیٹ بھی رہے، 2 دفعہ ایران کے صدر منتخب ہوئے۔ پھر امام خمینی کے انتقال کے بعد ان کی جگہ سنبھالی سپریم لیڈر، اور سپریم لیڈر 1999 سے تا دم مرگ، صحیح، یعنی کوئی 37 برس تقریباً انہوں نے یعنی ایران کی قیادت سنبھالی ہے، کیونکہ سپریم لیڈر کے طور پر وہ مسلح افواج کے بھی کمانڈر ان چیف تھے، ریولیوشنری گارڈ کو بھی انہوں نے آرگنائز کیا، اور عدلیہ جو ہے وہ بھی ان کو جواب دیتی۔ تو وہاں جو سپریم لیڈر ہے وہ طاقتور ترین شخصیت ہے، صحیح، اور صدر جو ہے اور پارلیمنٹ جو ہے
وہ بھی ایک طرح سے اس کو ہی جواب دے ہے. ٹھیک. تو ایک آپ سمجھیں کہ ایران کا جو انقلاب ہے اس کو جو استحکام ملا ہے وہ اس میں گزشتہ 40 سال پر ان کی چھاپ ہے. طاقت کا منبع وہی. اور انہوں نے ایران کا جو ایٹمی پروگرام ہے اس کو آگے بڑھایا. میزائل ٹیکنالوجی ہے اس میں پیش رفت ہوئی, اور اس کے ساتھ پھر انہوں نے اسرائیل کے خلاف جو مداحمتی تحریکیں ہیں ان کو منظم کیا. حماس, حزب اللہ, اور پھر ادھر حوثی یمن میں. اس طریقے سے انہوں نے اسرائیل جو ہے اس کو ایک شدید مداحمت دی. اور ابھی جو حملہ ہوا ایران پر, پھر ان کو شہید کیا گیا, تو امریکہ کا اور اسرائیل کا یہ خیال تھا کہ ان کی شہادت کے بعد شیرازہ منتشر ہو جائے گا ایران کا. ٹھیک ہے. اور انقلاب جو ہے وہ زمیں بوس ہو جائے گا. تو وہ ان کا, اور انہوں نے جب حملہ کیا تھا پہلے لوگوں کو ہلہ شری دے رہے تھے کہ ان کا خیال تھا کہ لوگ گھروں سے دیوانہ وار نکلیں گے اور اقتدار کے ایوانوں پہ قبضہ کر لیں گے, اور جو انقلابی لوگ ہیں, لیڈر ہیں, ان کو پھینٹی لگا کے ان کو وہاں سے نکال دیں گے. ٹھیک ہے. اور نیتن یاہو نے یہ یقین دلا دیا تھا پریزیڈنٹ ٹرمپ کو, اور پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہے اس لیے لوگوں سے بار بار کہہ رہے تھے کہ آؤ قبضہ کر لو. صحیح. لیکن ان کو منہ کی کھانی پڑی. ساری ان کی بہت اگرچہ گہرے اثرات تھے اسرائیلی انٹیلیجنس کے ایرانی معاشرے پر. کتنے ان کے جرنیل مارے گئے, کتنے ان کے سفارتکار مارے گئے, سائنسدان مارے گئے. اور لیکن اسرائیل کا اندازہ غلط ثابت ہوا. ایران کا انقلاب جو ہے اس کو نقصان نہیں پہنچا. حملہ ہوا, خامنئی کو شہید کر دیا گیا, لیکن انقلاب جو ہے نئی لیڈرشپ نے اپنی ذمہ داریاں سنبھال لیں. ایران کا نظام کام کرتا رہا, تمام تر مشکلات کے باوجود لوگ اس کے پیچھے کھڑے رہے. صحیح. اور اب پریزیڈنٹ ٹرمپ کو یقین نہیں آ رہا کہ یہ اتنے لوگ جو ہیں ان کا ماتم کیسے کر رہے ہیں. وہ دنگ رہ گئے ہیں, کہہ رہے ہیں میں حیران ہوں. دنگ ہے. میں تو سمجھا تھا کہ نفرت کرتے ہوں گے لوگ. کمال ہے. اب آپ پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہیں, اب وہ یہ جو مصنوعی آنسو تو کیونکہ وہ بہا سکتے ہیں, اور ان کو اس وقت تو ان کی عقل جو ہے وہ دنگ ہے اور اپنا ماتم آپ کر رہی ہے. بے شک. شامی صاحب اگر اجازت دیں, انس ملک صاحب ہیں, سینئر صحافی, ہاں وہ بھی ہمیں جوائن کر چکے ہیں, ان کو ویلکم کرتے ہیں تہران سے. ایران ہے, دیکھیں ایران کو سیٹ بیک کیا ہوا. بشار الاسد شام میں, ہاں جی, ایران کو سپورٹ کر رہا تھا. جی. بشار الاسد کی حکومت ختم ہوئی. ٹھیک. حزب اللہ کے کئی لیڈر مار دیے گئے اسرائیل نے, بالکل نشانہ بنایا. غزہ میں حماس جو ہے اس کو کتنی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا, اور غزہ جو ہے کس طرح تباہ ہوا. تو سمجھا جا رہا تھا کہ ایران ایک ترنے والا ہے, ایران کمزور پڑ چکا ہے. اچھا. لیکن ایران نے ثابت کیا کہ وہ لوہے کا چنا ہے, نہ نگل سکتے ہیں اس کو نہ چبا سکتے. ٹھیک. اور یہ جو خامنئی ہیں ان کو آپ خراج تحسین پیش کریں گے اور اعتراف کریں گے کہ ان کی لیڈرشپ میں ایران نے اپنے آپ کو اس طرح منظم کیا کہ تمام تر مشکلات کے باوجود وہ ایک چٹان کے طور پر کھڑا رہا. صحیح. اور آج آپ یہ جو جنگ چھیڑی تھی امریکہ نے, اسرائیل نے, پوری دنیا میں ہو رہا یہ اعتراف کہ ایران کی بجائے یہ ان کو مہنگی پڑ گئی ہے اور ان کے لیے ہزیمت کا باعث بنی ہے. تو خامنئی کا جو آخری رسومات ہیں ابھی ادا کی جا رہی ہیں. جی ہاں. اور لوگ جو ہیں دیوانہ وار ان کا دیدار کر رہے ہیں آخری. جو وٹنس کر رہے ہیں شامی صاحب, ذرا انس ملک سے تو پوچھ لیتے ہیں. اب ہمارے جو صدر, ہمارے جو وزیر اعظم ہیں, فیلڈ مارشل ہے, سب سے بڑا ڈیلیگیشن تو پاکستان کا تھا جو وہاں تھا. تو بہرحال چند روز میں ان کی تدفین ہو جائے گی. صحیح. لیکن اس جو ان کی
آخری رسومات ہیں اور جو سفر آخرت ہے اس کو بھی ایرانی قیادت نے ایک اپنی طاقت کے اظہار کے طور پر اور پھر قوم کو متحد کرنے کے لیے بہت سلیقے سے اچھا استعمال کیا ہے. اور آج ایران جو ہے اس کا دبدبہ ایک پہلے سے کہیں زیادہ بیٹھا ہوا ہے ٹھیک ہے دنیا پہ. اب انس ملک صاحب سے آپ پوچھتے ہیں. ہاں جی. السلام علیکم ملک صاحب. وعلیکم السلام سر. آیت اللہ خامنہئی کی جو میت ہے وہ اس وقت کہاں ہے اور کب وہ تدفین عمل میں آئے گی؟ بہت بہت شکریہ سلمان صاحب اور شامی صاحب فار ہیونگ می آن دی شو. دیکھیں میں اس وقت آزادی اسکوائر پر موجود ہوں. میرے عقب میں آپ دیکھیں ابھی بھی اور شدید گرمی تقریباً 40 ڈگری آج تھا اور اس کے باوجود بھی جو ہے یہاں پہ لوگ اچھے خاصے موجود ہیں. آج فیونرل پروسیشن تھا, جو جلوس تھا 19 کلومیٹر کا یہ راستہ تھا امام خمینی کے مسلح سے لے کے آزادی اسکوائر تک, اور 19 کے 19 کلومیٹر جو ہے وہ راستہ پیک تھا. یہ کہنا غلط نہیں ہوگا. چاہے وہ آپ نے ہیلی کاپٹر کے ویژوز دیکھے ہوں, چاہے آپ نے کچھ اور ویژوز دیکھے ہوں, 19 کے 19 جی بالکل 19 کے 19 کلومیٹر پیدل چلنے کا بھی راستہ نہیں تھا. اور جو 4 اس پہ تابوت تھے ایک کنٹینر کے اوپر رکھے تھے, جہاں جہاں سے لوگ لگ رہا تھا اس کا گزر رہا تھا, لوگ اس کا دیدار کر رہے تھے. کافی زیادہ ایموشنل تھے, غصے بھی تھا, سینس آف یونٹی بھی تھا, سینس آف اسٹرینتھ بھی تھا. اب جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو اس وقت یہ جلوس باقاعدہ طور پہ اختتام پذیر ہو چکا ہے, اور یہاں سے یہ مہر آباد ایئرپورٹ جہاں سے دور نہیں ہے, جو ڈومیسٹک ایئرپورٹ ہے, یہ وہی ایئرپورٹ ہے کہ جب انقلاب آیا تھا 1979 میں تو اس وقت امام خمینی جب آئے تھے تو اسی مہر آباد ایئرپورٹ پہ لینڈ کیے تھے, کیونکہ اس وقت یہ انٹرنیشنل ایئرپورٹ ہوتا تھا. اور اسی ایئرپورٹ سے پھر یہ بذریعہ ہیلی کاپٹر جو ہے اس میت کو اب قم لے کے جائے گا آج شام میں کسی وقت پہ. وہ یہی بتا رہے ہیں کہ اب سوگوار جو ہیں شامی صاحب سرخ جھنڈے انہوں نے اٹھائے ہوئے ہیں. یعنی ویسے تو محرم ہے, سیاہ رنگ ہر طرف نظر آتا ہے, لیکن وہ جو سرخ جھنڈوں کا یعنی کہ جو سرخ رنگ ہے, ہاں انتقام کی بات کی جا رہی ہے کہ جی ہم انتقام لیں گے. ظاہر ہے کہ جذبات جب مشتعل ہوتے ہیں تو اس میں نعرے اسی طرح لگائے جاتے ہیں. اب یہ بھی دیکھیں, یہ بھی میرا خیال پہلا منظر دیکھا ہوگا سورج کی آنکھ نے کہ کتنے افراد خاندان کے نشانہ بنے. اب ان کے داماد ہیں, جی ہاں, صاحبزادی, ان کی صاحبزادی ہیں, بہو, اور ان کے نواسے ہیں, اور ان کے بھی تابوت ساتھ رکھے ہوئے ہیں. چھوٹا سا ایک تابوت جو ہے وہ ساتھ جو ہے وہ نظر آیا, اور سب نے یہی کہا کہ جو چھوٹے تابوت ہوتے ہیں نا سب سے بھاری وہی ہوتے ہیں. تو اور ایک خاندان کے اتنے افراد جو شہید ہوئے, اور جو بیٹے ہیں ان کے مشتبہ تو بچ گئے, اللہ نے محفوظ رکھا ان کو. اب ان کے جانشین بھی ہیں, تو انہوں نے ابھی اندازہ نہیں ہو پا رہا کہ ان کی صحت کیسی ہے. اچھا, یعنی وہ جو زخمی ہوئے ہیں وہ ان کے زخموں کی نوعیت کیسی ہے, کیونکہ ابھی تک وہ منظر عام پر نہیں آئے ابھی تک. تو لگتا ہے کہ ابھی وہ یعنی چانسز ہیں شامی صاحب کہ جب تدفین ہو, اور وہ ظاہر بہت ہی ایک پرائیویٹ ہم کہہ سکتے ہیں کہ عام طور پہ ہوتا ہے, جب اندر چلے جائیں گے اور وہاں پر آپ کو لگتا ہے کہ شاید اس بات کا امکان ہو سکتا ہے. اس وقت تو لگتا ہے یہ کہ ان کی جو صحت ہے یا ان کے جو زخم ہیں وہ ایسے نہیں ہیں کہ ان کو زیادہ نقل و حرکت کی اجازت دیں. اچھا, اس لیے وگرنہ تو لیکن سیکورٹی تو اپنی جگہ ہے, لیکن جب دوسرے ملکوں کے سارے سربراہ وہاں جا سکتے ہیں اور بڑے بڑے رہنما جا سکتے ہیں, اور خود ایران کی ساری لیڈرشپ بھی موجود ہے, تو کسی نہ کسی طور ان کی رونمائی ہو سکتی تھی کہ محدود اس پہ ہی وہ نظر آ سکتے تھے. اچھا, لیکن ایسا نہیں ہوا. مگر اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے. اب یہ ایران کا ظاہر کا ایک مشکل گھڑی ہے, بل ایران جو ہے اس نے اس غم کو اپنی طاقت بنا لیا ہے. اور لیز ڈوسیٹ شامی صاحب ظاہر پرانی وہ BBC کی جو نامہ نگار ہیں, وہ تہران میں تھی, ان کا میں پڑھ رہا تھا تجزیہ. انہوں نے کہا کہ جی جو آیت اللہ سید علی خامنہئی اور ان کے اہل خانہ کے تابوت جو گاڑی میں رکھے ہیں اور سڑکوں پہ جس طرح یہ آہستہ آہستہ لے جا رہے ہیں, یہ ایران کی نئی جو قیادت ہے وہ چاہتی ہے کہ سوگواروں کے اس بڑے اجتماع کے ذریعے ملک کے اندر اور باہر موجود اپنے مخالفین کو طاقت اور مزاحمت کا ایک پیغام دیا جائے. اب جس طرح وہ تو اب ظاہر ہے کہ اپنا تجزیے ہیں سارے. اب یہ بھی انہوں نے BBC نے کہا کہ وہ جو آیات قرآن کی پڑھی جا رہی تھیں, جب مختلف وفود آتے تھے تو جو آیات قرآن کی پڑھی جاتی تھیں اس نے بھی اتنے مطالب نکالے ہیں کہ ان سے تعلقات جو ہے
اس کے حوالے سے قرآنی آیات کا انتخاب کیا گیا تھا، لیکن ایرانی حکام کا کہنا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، قرآن کی آیات پڑھی جا رہی تھی اور لوگوں کو استقبال کیا جا رہا تھا، ان کو خوش آمدید کہا جا رہا تھا مہمانوں کا، تو اس کا کوئی تعلق جو ہے کوئی پالیسی سٹیٹمنٹ سے یا کسی تعلقات سے نہیں ہے۔ اچھا، تو بہرحال اب یہ تو نقطہ ترازیاں اپنی جگہ ہیں، تو ایران نے اس کو ایک بڑا ایک اجتماع جو ہے یعنی لوگوں کو اس میں متحد کیا ہے، یکسو کیا ہے، اور لوگ اس غم کی گھڑی میں پرعزم ہیں، اور اب یہ جو ہے نئی لیڈرشپ جو ہے ظاہر ہے کہ اس کا امتحان ہوگا۔ اب ایران کی جو اس وقت لیڈرشپ ہے وہ جو پہلی لیڈرشپ تھی جو امام خمینی کے ساتھ جس نے ہاں جی، انقلاب برپا کیا تھا، صف اول کی لیڈرشپ تھی، اب ایک اس کے بعد کئی جو جنریشن ہے اس کے پاس سمجھے اختیار یہ منتقل ہو کتنی گیا۔ مختلف ہے شامی صاحب، یعنی کہ یہ جو موجودہ رجیم ہے یہ پچھلی رجیم سے کتنی مختلف ہے، اور جس پر ڈونلڈ ٹرمپ بھی جو ہے وہ کہتے ہیں کہ جی وہاں وہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ رجیم چینج وہاں پر جو ہے وہ ہو گئی ہے، نہیں وہ تو دیکھیں نا، وہ اور اب نئی قیادت سے رابطے میں بھی ہیں۔ یہ تو ایک فطری تبدیلی ہے نا جو ہوتی ہے کہ ایک نسل دوسری نسل تک ایک نیچرل طریقے سے آتی ہے، جو تبدیلی ٹرمپ چاہتے تھے وہ نہیں ہو سکی۔ وہ چاہتے تھے کہ سب لوگ یہ تحقیق ہو جائیں، لوگ ان کو لٹکا دیں اور گھروں سے نکال کر گھسیٹیں، ان کے خلاف انقلاب برپا کر دیں، اور پھر جو ایک تو رضا پہلوی کا بیٹا انہیں سنبھال کے رکھا ہوا تھا سر وہ وہ دوبارہ آ جائے یا اس کو معاش کے کوئی دوسرے لوگ آ جائیں، ٹھیک، تو وہ تو اب آپ تو وہ پاؤں رکھنے کے قابل نہیں ہے وہاں، بے شک، تو ان کا تو رجیم چینج کی بات تو ختم ہو گئی۔ ایک تو ایرانی آرمی چیف وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جی خامنائی کے قاتل اپنے انجام سے نہیں بچیں گے، پھر جو مشیر ہیں سپریم لیڈر کے محمد مخبر وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ شہادت کا بدلہ لیا جائے گا، اور جیسے ہم نے بتایا کہ لوگ جو ہیں ان میں بھی غم و غصہ ہے۔ یہ وقتی ہے شامی صاحب، صرف اس لیے کہ جنازہ ہو رہا تھا لوگ آتے، یا واقعی یہ عملی طور پہ ہم دیکھیں گے کہ ایران پیچھا کرے گا ان لوگوں کا، یہ کیسے پاسبل ہو سکے؟ انتقام تو یہی ہے نا کہ ایران جو ہے وہ مضبوط ہو، اپنے مسائل پہ قابو پائے اور پرعزم رہے، اس طرح ان کو ناک و چنے چبوا دے، یہی انتقام ہے۔ اچھا، اور اگر موقع لگے تو نشانہ بھی بنا ڈالے، اگر نیتن یاہو جو ہیں وہ ان کے سپریم لیڈر کو نشانہ بنا سکتے ہیں، اور تو پھر اگر ایران کا دور لگتا ہے تو وہ بھی نشانہ بنا دیں۔ ہاں روکا تو کسی نے نہیں ہے۔ یہ تو ایک ثانوی بات ہے نا، اصل بات یہ ہے کہ ایران جو ہے اب اپنے پورے قد سے کھڑا رہے، اپنے جو اس کے سامنے نئے امکانات پیدا ہوئے ہیں، اور ایک نیا اس کی جو معیشت ہے اس کو سنبھلنے کا جو موقع مل رہا ہے، اور اس میں جو سینکشنز ختم ہو رہی ہیں، ان کے منجمد اثاثے جو ہیں وہ بحال ہو رہے ہیں، اور اس سے اس کا ایک نیا کردار جو ہے ابھر رہا ہے اس خطے میں بھی اور دنیا میں بھی، تو وہ جو نیا کردار ہے اس کے لیے اپنے آپ کو تیار کرے۔ اچھا، اور ظاہر ہے وہ جو آئسولیشن ہو گئی تھی ایک طرح سے ایران کی کہ پوری دنیا میں گلوبل ولیج کا حصہ نہیں رہا تھا۔ اس کے پاس تیل کی دولت ہے، اب وہ تیل اب تیل اس کو ظاہر ہے کہ فروخت کرنے کی اجازت مل گئی ہے، امریکن سینکشنز ختم ہو گئی ہیں، جی اگر یہ سینکشنز ختم ہوتی ہیں اور پھر اس کے بعد آزادانہ وہ اپنی تجارت کر سکتا ہے، تو پوری دنیا اس میں ایک اکانومی جو ہے پوری دنیا کی اس میں وہ شریک ہو جائے گا، اپنا شیئر لے سکے گا، اور پاکستان کے ساتھ بھی ان کے معاملات بہتر ہو سکیں گے، دوسرے ملکوں کے ساتھ بھی۔ تو اب جو ایک امکانات کا نیا جہان روشن ہوا ہے اس سے استفادہ کرنا ہے، اور اس سے توانائی حاصل کرنی ہے ایران کو، جو چیلنج درپیش ہوگا نئی لیڈرشپ کے سامنے۔ ٹھیک ہے، اچھا شامی صاحب، دوسری طرف جو ڈونلڈ ٹرمپ ہیں ان پر بھی تنقید ہو رہی ہے، میڈیا میں ان کو نشانہ بنایا جا رہا ہے کہ آپ نے تو برباد کر دیا یہ جو 250 سالہ تقریبات تھیں انڈیپینڈنس کی، آزادی کی، اور نہ جانے کیا کیا ظاہر باتیں ہو رہی ہیں۔ 250 سالہ تقریبات ہو رہی نا ہاں جی، آزادی کی، ہاں، اور امریکہ جو ہے دیکھیں امریکہ کا بھی کمال ہے، اگرچہ کہ امریکہ نے اتنی جنگیں لڑی ہیں، اور وہ تو کہتے ہیں نا کہ جو جنگوں ہی میں اس کی معیشت جو ہے وہ جنگوں ہی سے وابستہ ہے، وار لوگوں کا تھیٹر خون لگائے رکھے اس نے پی ہمیشہ۔ پی کے جوان ہوتی ہے، ٹھیک ہے، یعنی ہتھیار ادھر کو سپلائی ہو رہے ہیں ادھر سپلائی ہو رہے ہیں، جنگ و جدل کا بازار گرم ہے، اور امریکی معیشت اس میں پھل پھول رہی ہے۔ ٹھیک ہے، کبھی ویتنام، کبھی عراق، منحصر مرنے پہ ہو جس کی امید، نا امیدی اس کی دیکھا چاہیے۔ واہ، اور کتنی جنگیں لڑی ہیں امریکہ نے، اور کتنے لوگوں کو تحت کیا ہے، لاکھوں افراد کا خون جو ہے اس کے ہاتھوں پر ہے، اور لیکن اس وقت بھی اس کی جو معیشت ہے، اس کی معیشت کی یہ صورت ہے
کہ اس کی معیشت کے ساتھ پوری دنیا کی معیشت جڑی ہوئی ہے. یہی وجہ ہے شامی صاحب کہ وہ سپر پاور ہے. نہیں, جنگوں میں تو دیکھیں نا لوگ یہ دیکھیے کہتے اس ہیں کے نا کہ پاس جیتا نہیں. جو اس کی انکم ہے, جو اس کی کنزمپشن ہے, پیٹرو ڈالر, جو اس کی جو معیارے, اس کی جو آمدن ہے, اس سے لوگوں میں جو خرچ کرنے کی صلاحیت ہے. آپ دیکھیں کہ پوری ایکسپورٹ جو ہے, دنیا کا بڑا حصہ جو ہے وہ امریکہ میں ایکسپورٹ ہوتا ہے, اور امریکہ کے ساتھ لوگوں کی معیشتیں جڑی ہوئی ہیں. خود چین کی معیشت بھی امریکی معیشت سے جڑی ہوئی ہے. صحیح. پاکستان کو بھی آپ دیکھیں تو پاکستان کا بھی ایک بڑا ٹریڈ پارٹنر امریکہ ہے, اور پوری دنیا کے ساتھ. تو اگر امریکی معیشت بیٹھتی ہے تو پوری دنیا کی معیشتیں جو ہیں وہ ڈاماڈول ہو جائیں گی. ٹھیک. تو ایک طرف تو امریکہ کا یہ معاملہ ہے, دوسری طرف آزادی کار جمہوریت کا وہ علم بردار رہا, انسانی حقوق کا علم بردار رہا. لیکن تیسری طرف یہ بھی ہے کہ اسرائیل جو ہے اس کا وہ پشتی باندھ رہا ہے, اور اس کے ہاتھ خون سے رنگے ہوئے ہیں, اور پھر انہوں نے جگہ جگہ حکومتوں کو بدلا ہے, انقلاب برپا کیے ہیں, تبدیلیاں کی ہیں, خفیہ لڑائیاں لڑی ہیں. CIA کی جو جنگیں ہیں ان کے خود اپنے جو سابق ڈائریکٹرز ہیں انہوں نے بھی کتابیں لکھ ڈالی ہیں. بالکل. کہ دنیا CIA میں نے حکومتیں بدلی ہیں دنیا میں, انہوں نے افغانستان میں کیا ہوا, شام میں کیا ہوا, ایران میں, عراق میں کیا ہوا, 1953 ایران, اور آپ دیکھیے وہاں لیبیا میں کیا ہوا, تیونس میں کیا ہوا. ایک کوہرام ہے, ایک قتل عام ہے جو سردرد ہوا ہے, اور پورا جو ڈسٹیبلائز کیا ہے خطے کو. تو یہ ظاہر ہے کہ امریکہ جو ہے اس کے دعوے اپنی جگہ ہیں اور اس کے پھر کرتوت اپنی جگہ ہیں. ٹھیک ہے. ہاں, چلیں شامی صاحب ایک بریک لیتے ہیں, اور وہ جو حماس کی اس وقت سچویشن ہے, تو تحلیل کر دی ہے اس نے اپنی انتظامیہ وہاں پہ فلسطین میں یا غزہ میں, اس کے کیا اثرات ہوں گے اس پہ بات کریں گے, لیکن ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک. شامی صاحب, تو امریکہ جو ہے ظاہر ہے جنگیں جیتے ہارے دعویٰ کرتا ہے کہ جیت گئے, لیکن ظاہر ہے دوسرے تو یہ کہتے ہیں کہ ہار گیا, اس کے باوجود سپر پاور ہے اور کہلاتا ہے. آپ نے کہا رجیم چینج, تو مجھے یاد آیا ایک بات تو سمجھ لینا کیا کہ امریکہ کو جو ناکامی کا سامنا کرنا پڑا نا, امریکہ کو تو افغانستان میں بھی ناکامی کا سامنا کرنا پڑا. ہاں جی. وہاں بھی اس کو فوجیں وڈرا کرنی پڑی, طالبان جو ہیں وہ موجود رہے, ویتنام میں بھی اس کو سیٹ بیک ہوا. لیکن امریکہ جو ہے وہ امریکہ تو ہے نا, وہ تو اپنی جگہ موجود رہا, اس کی طاقت تو موجود ہے. جو بھی ہم ایک جملہ سنتے ہیں, دنیا کی سب سے جو بڑی کروا رہا طاقت ہے امریکہ کروا رہا ہے. 1977 میں پاکستان میں بات وہ ہو, بھی کرتے ہیں, یہاں رجیم چینج کی بات ہو. امریکہ جو ہے دنیا کی سب سے بڑی فوجی طاقت ہے. ٹھیک ہے. اور جو لڑائیاں وہ لڑ رہا ہے دوسروں کی سرزمین پہ لڑ رہا ہے. ٹھیک ہے. دوسروں کی سرزمین پہ جنگیں لڑ رہا ہے نا, وہاں خون خرابہ وہاں ہو رہا ہے. ہاں جی. تو اس کے جو اپنے فوجی ہیں وہ تو بہت کم مارے جا رہے ہیں. وہ تو ویتنام کی جنگ میں مارے گئے, ہاں جی. وہ تو 1000 آدمی بھی مارا جاتا ہے بالکل. تو کوہرام برپا ہو جاتا ہے. تو دوسروں کے ہاں لاکھوں مار دیں آپ. تو امریکہ جو ہے یہ جنگ جو لڑی جا رہی ہے اس کی سرزمین پہ نہیں لڑی جا رہی. ٹھیک. اس کے اثرات وہاں محسوس ہو رہے ہیں, لیکن وہ خون وہاں نہیں بہہ رہا. امریکہ جو ہے اس کا زوال تو آتے آتے آئے گا. اچھا. اور ایک اس کی جو طاقت ہے اس میں کمی واقع ہو رہی ہے, اس کی اخلاقی طاقت میں کمی واقع ہو رہی ہے. اچھا. لیکن اس کے باوجود وہ امریکہ, اگر ہم سمجھیں کہ بھئی امریکہ تو جناب یہ ایران کے مقابلے میں وہ چوہا بن گیا, تو ایسی بات نہیں ہے. اچھا. ہاں, تو ایک کسی جگہ سیٹ بیک کا مطلب یہ نہیں ہے کہ امریکہ جو ہے وہ بھیگی بلی بن گیا ہے اور اس کے یہ دانت نکل گئے ہیں. امریکہ رہے گا, اب بھی اور چاہے ہمیں ڈیل بھی کرنا پڑے گا. حکومتیں تبدیل کرا سکتا ہے. نہیں, داؤ جہاں لگے جیسے یہاں پہ کروائی تھی شامی صاحب, جیسے یہاں پہ کروائی تھی. دیکھیے الزام لگا تھا نا. دیکھیے یہاں پہ یہ تھا کہ قومی اسمبلی کے ذریعے حکومت تبدیل ہوئی عمران خان کی, جو ان کو لے کے آئی تھی جو جماعتیں, انہوں میں پھوٹ پڑ گئی, انہوں نے ان کو اقتدار سے فارغ کر دیا. اچھا. اب عمران خان صاحب کہتے ہیں ان کے پیچھے امریکہ کا ہاتھ ہے. ہو سکتا ہے ہو کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی درجے پہ. اچھا. لیکن اصل بات یہ تھی کہ اپنی قومی اسمبلی کا اعتماد ان کو حاصل نہیں رہا. تو اگر
وہ یہ سمجھتے یہ شطرنج کی کھیل ہے نا, یہ جنگ نہیں تھی, اس شطرنج کو انہوں نے جنگ میں بدلنے کی کوشش کی, اچھا تو نقصان اٹھایا. اس سے پہلے 5 جولائی 1977 کا انقلاب ہوا, ہاں جی, یعنی انقلاب تبدیلی آئی, جنرل ضیاء الحق نے انقلاب سنبھالا. اس وقت بھی لوگ کہتے ہیں جی وہ تو امریکہ تھا. وہ بھائی امریکہ تو اپنی جگہ ہوگا یا نہیں ہوگا, سوال یہ ہے کہ انتخاب میں دھاندلی کس نے کی, سیاسی اس جماعت. کے خلاف تحریک کتنی بڑی چلی, ذوالفقار بھٹو صاحب نے یہاں جو ظلم کا بازار گرم کیسے کیا. یہ ساری چیزیں داخلی جو تضادات ہیں, اگر آپ ان پہ قابو پا لیں تو پھر خارجی جو اثرات ہیں وہ کوئی فرق نہیں ڈال سکتا. آپ نے کہا جی ہم ایٹم بم بنا رہے تھے, امریکہ نے ہمیں نکال دیا, تو ضیاء الحق نے کیا کیا؟ ضیاء الحق نے ایٹم بم بنا کے دکھا دیا. ضیاء الحق نے ایٹم بم پر سمجھوتا کر لیا, ضیاء الحق نے ایٹم بم بنایا. افغانستان جو روس کا حملہ ہوا اس کے بعد افغانستان کی ڈٹ کے سپورٹ کی, اور یہ جو اس کے بعد پھر پاکستان جو ہے ایک بڑی طاقت بن کے ابھرا. ایک 1958 کا جو مارشلہ لگا نا, اس وقت بھی معاملہ یہ تھا کہ پاکستان جو ہے اس کو تو پاکستان امریکہ کا اتحادی تھا, امداد مل رہی تھی امریکہ سے, فوجی بھی اور معاشی بھی. دیکھیں نا امریکہ جو ہے اس پہ تنقید ہوتی ہے نا, کہ ڈیموکریٹس وہاں سے تنقید کرتے تھے کہ ریپبلکن پارٹی والے جو ہیں یہ جمہوریت کے خلاف بھی یعنی مختلف ملکوں میں کارروائیاں کرتے ہیں, اور ریپبلکن والے کہتے تھے کہ ٹھیک ہے جی ہمیں ہمارا اپنا کام ہونا چاہیے, مفاد ہمارا. اپنے مسائل آپ کو حل کرنے پڑتے ہیں. یہ جو چھوٹی موٹی حرکتیں ہیں نا یہ ہوتی رہتی ہیں. جمہوری ملک جو ہوتے ہیں ان میں اس طرح کے معاملات ہوتے رہیں گے, تحریکیں بھی چلیں گی, اتحاد بھی بنیں گے, اس میں اختلاف بھی ہنگامہ کرے گی. وہاں آپ کو دانائی سے مینج کرنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اگر آپ دھونس سے کام لیں گے, دھاندلی سے کام لیں گے, آپ کہیں بھائی میں نے تو جو 73 کا دستور ہے اس کو صدارتی نظام بنانا ہے, پارلیمانی نظام کو تبدیل کرنا ہے, تو میں انتخابی سیٹیں جو ہیں ان میں دھاندلی کر لوں, بلا مقابلہ منتخب ہو جاؤں, اپنے وزراء اعلیٰ کو بھی بلا مقابلہ منتخب کرا لوں, پھر جھرلو چلاؤں, تو پھر بات تو نہیں چلے گی. ظاہر ہے آئین بھی اجازت تو نہیں دیتا. بھٹو صاحب بہت بڑے لیڈر تھے, فخر ایشیا تھے, لیکن کیا انتخابات جو ہیں انتخابات آزادانہ نہیں کرا سکے, منصفانہ نہیں کرا سکے, اور آرگنائزڈ دھاندلی جو ان کے وقت میں ہوئی ہے اس کے بعد دیکھنے میں نہیں آئی. ٹھیک ہے شامی صاحب, اب بھروسہ ایک بار پھر کیا جا رہا ہے امریکہ پہ, وہ جو بورڈ آف پیس بنا تھا کہ اس کے بعد حالات جو ہیں بہتر ہوں گے, اب آج حماس نے, ہاں دیکھیے بات یہ ہے کہ امریکہ جو ہے وہ اسرائیل کا حلیف ہے نا, اس کا سرپرست ہے, اس کی طاقت ہے, تو امریکہ کو ہموار کیے بغیر آپ وہاں تبدیلی نہیں لا سکتے. اچھا, تو غزہ جو ہے اس کا جو پیس پلان بنا, تو اس میں جو مسلمان ملکوں نے بھی اس کو سپورٹ کیا تاکہ امریکہ کا انفلوئنس استعمال کر کے اسرائیل کو جنگ بند کرائی جائے اور اسرائیل کو وہاں سے پیچھے دھکیلا جائے. آپ اس میں دیکھیے پہلے جھگڑا چل رہا تھا, جو فلسطینی اتھارٹی تھی اس کے خلاف حماس نے بغاوت کر کے اور غزہ پہ قبضہ کر لیا تھا, غزہ پہ حماس کی حکومت قائم ہو گئی, اور خود جو فلسطینی تنظیمیں ہیں ان کے درمیان جھگڑے تھے. آپ کو پتا چین نے وہاں اجلاس کرایا اور ان کو اکٹھا کیا, غزہ پر حملے کے بعد, اسرائیلی حملے کے بعد وہ ان کے آپس کے اختلافات ختم کرائے. صحیح. اور اب بھی یہ ہے کہ جو پیس پلان ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ کا, اس کے تحت وہاں ایک حکومت نئی قائم ہونی ہے, انتظامیہ, ٹیکنوکریٹ. اب وہ فلسطینی اتھارٹی جو ہے اس کو بھی اس میں ایک رول اس کا ہونا ہے. اب حماس نے یہ اعلان کیا ہے دستبرداری کا, اس سے کہ ہم ایک راستہ کشادہ کر دیا ہے. تو یہ عسکری ونگ جو ہے شامی صاحب اس کا بھی ایک طرح سے خاتمہ سمجھیں گے یا نہیں؟ عسکری ونگ کا معاملہ تو اس وقت آئے گا جب اسرائیل ان علاقوں سے نکل جائے گا. اچھا, اسرائیل کو یہ علاقے خالی کرنے ہیں, جو خالی ہوں گے تو پھر اس کے بعد یہ سوالات پیدا ہوں گے. لیکن اب یہ آہستہ آہستہ جب باتیں آگے بڑھیں گی تو پھر ان ساری باتوں پہ گفتگو ہوگی. لیکن اس وقت تو یہ ہے کہ اس کا نظر آتا ہے کہ حماس جو ہے وہ اس پہ آمادہ ہے
کہ جو پیس پلان ہے اس کو بروئے کار آنے دے. ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ ابھی جو ایران کے اور امریکہ کے درمیان جو جنگ بندی ہوئی, اس کے بعد اب اسرائیل کے اور لبنان کے درمیان, اور پھر جو معاملہ جو ہے اس کو درست کرانے کی کوشش کی جا رہی, تو اب یہ ایک پورا پیکج ڈیل ہوگی نا. ایسے ماحول میں حماس جو ہے اکیلی تو جھنڈا بلند کر کے کھڑی نہیں ہو سکتی. شامی صاحب, جو تہران میں وفود آئے ہیں نا, تو اس میں بتا رہے ہیں کہ جو حماس اور حزب اللہ کے وفود ہیں انہوں نے عباس عراقچی صاحب سے ملاقات کی, اور اس کے بعد ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ پھر جو ہے وہ اعلان کر دیا گیا. ترجمان کہہ رہے ہیں کہ ہم نے, یعنی حماس نے اپنی ذمہ داری پوری کر دی ہے, اب معاہدے کے ضامن ممالک اور امریکی انتظامیہ کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس معاہدے پر عمل درآمد کرائیں. آپ یہی نا کہ جو معاہدہ ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تو پیچھے ہٹ رہے ہیں نا. ٹھیک ہے. اب آپ نے ٹیکنوکریٹس کی حکومت قائم کرے, سٹیپ بائی سٹیپ آگے بڑھے, تو ہمیں امید رکھنی چاہیے. بلکہ یہ بھی خبر آئی ہے کہ بعض وہ جو جن کو چاہ رہے ہیں کہ ٹیکنوکریٹ حکومت میں شامل ہوں, وہ جو ہے اسرائیل ان کو شاید اجازت ابھی نہیں دے رہا کہ وہ وہاں پر آئیں. یہ بھی مطلب یعنی کہ دیکھنا پڑے گا. دیکھیے, تو جنگ بندی کے بعد بھی غزہ میں کتنے لوگ شہید کیے گئے ہیں, بالکل, اس کی خلاف ورزی کتنی ہوئی ہے. جنگ بندی اس کے باوجود بہرحال حالات پہلے سے تو بہتر ہوئے ہیں نا. اور اب توقع یہی ہے اور کوشش یہی ہے کہ جو مسلمان ملک ہیں جو اس پیس اس میں پلان میں شامل ہیں اور اس کے بورڈ کے ممبر ہیں امریکہ کے ساتھ, ہاں جی, اب وہ آگے بڑھ کر معاملات کو مزید بہتر بنائیں. شامی صاحب, نیتن یاہو کا یہ کہنا ہے, اس سے کیا مطلب لیجیے؟ وہ کہہ رہے جی صرف امریکہ ہی اسرائیل کا طاقتور اتحادی نہیں ہے, ایک چھوٹا سا ملک انڈیا بھی ہے. یہ کیا اشارہ یعنی کہ دینا چاہ رہے ہیں نیتن یاہو؟ ٹھیک ہے, انڈیا جو ہے, انڈیا کی اپنی طاقت ہے, چلو وہ بھی اس کو بھی ڈرا رہا ہے, پاکستان کو ڈرا رہا ہے, یعنی کہ یہ نہیں, پاکستان میں کیا ڈرنا ہے. امریکہ جو ہے اور خود انڈیا جو ہے وہ کیا کرے گا؟ اسرائیل کا کیا کر رہے گا؟ اسرائیل کو کیا سپورٹ کر سکتا؟ جو امریکہ کر سکتا ہے وہ تو نہیں کر سکتا. انڈیا تو اپنے آپ کو نہیں سنبھال سکتا. سر, اس کے نقشے قدم پہ تو کہتے ہیں نا چل رہا ہے, وہ گریٹر اسرائیل کی بات کرتا ہے, یہ اکھنڈ بھارت کی بات کرتے ہیں. نہیں, انڈیا جو ہے امریکہ کی جگہ نہیں لے سکتا. امریکہ ایک طرف ہٹ جائے, اسرائیل کھڑا نہیں رہ سکتا. ٹھیک ہے. اور ایران انڈیا کے سہارے اس کا کچھ نہیں بنے گا, اس کا بگڑے گا. اور نیتن یاہو تو اب خود ان کا مستقبل خطرے میں ہے, کیونکہ ان کے اب انتخابات ہونے ہیں, وہاں ان کو پیش ہونا ہے, اور جو ان کی جتنے ان کے منصوبے تھے, جتنی ان کی بڑکیں تھیں, وہ ساری کی دھری رہ گئی ہیں. ایران تو دندنا رہا ہے, اور وہ جناب اب بالکل کسمسا رہے ہیں. اب اس ساری صورتحال کے بعد شامی صاحب, آخری سوال کہ جب ایران مذاکرات میں جائے گا, جو ایک ہفتے کا بریک ہے, تو ایک ڈیفرنٹ اسٹرینتھ کے ساتھ جو ہے وہ جائے گا. یہ سب کچھ پوری دنیا دیکھ چکی ہوگی. دیکھیے, آپ مذاکرات میں جانا ہے نا, آپ نے کشتی تو نہیں لڑنی نا, آپ نے تدبر سے تدبیر سے کام کرنا ہے, سر اپنا راستہ نکالنا ہے نا. اب یہ تھوڑی نہیں کہ آپ نے وہاں جا کے تلوار زنی کرنی ہے. تو اب ایران کو دیکھیے, اس کے منجمد اثاثے بحال ہو رہے ہیں, اس کی تیل کی تجارت شروع ہے, اس کی آمدن میں اضافہ ہو رہا ہے, اس کے لیے پوری جو بین الاقوامی معیشت ہے اس تک اس کی رسائی ہو رہی ہے. تو یہ جو نئے امکانات ہیں ان سے بھی تو استفادہ کرنا ہے نا. تو یہ بھی لیڈرشپ کا امتحان ہوتا ہے کہ لیڈرشپ جو ہے وہ بر وقت اقدام کرتی ہے. ٹھیک ہے. کیا ہمارے ماہر القادری صاحب کا شعر ہے, تو مولانا مودودی کو مخاطب کرتے ہوئے کہا تھا انہوں نے, جہاں جس کی ضرورت تھی وہی تدبیر کی تو نے, کہیں کشتی کو جنبش دی, کہیں موجوں کو ٹھہرایا. ٹھیک ہے سر, ہم بھی ایک کوئک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد ہم واپس آتے ہیں. پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. ناظرین اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.